مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی مسلمان جانتے ہیں کہ احمدی بھی مسلمان ہیں اور ان پہ مولویوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ احمدی دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. پھر مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کے مولویوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ احمدی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پہلا مرتد اور ملحد جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف لندن میں کتاب لکھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، رشدی. آپ رشدی کی کتاب کا جواب دے سکیں؟ بابا یہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے، اب کتابوں سے ہٹ کے وہ میڈیا میں آ گئے. بابا یہ پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں میٹیریل چاہیے. رشدی کی کتاب کے خلاف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں. تہران سے اہل تشیع نے لکھی ہیں اور ایک قادیانیوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں عقل آتی کہ ہم بھی کچھ لکھیں، ہم بھی ان کا جواب دیں. بس ایک ہی سوچی ہے، قتل مارو، یہ کرو، ایٹم بم. ہوش کی دنیا میں رہنا چاہیے یہ کام کرنے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مبشر لقمان صاحب بہت آسان طریقے سے مولویوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو وہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. آگے کلپ دیکھیے اور مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. واچ دس کلپ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ یہ چلائیں جی، پلے کریں. یہ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں کا واقعہ ہے جہاں پولیس نے اس پورے گاؤں کو اپنے حراست میں لے لیا ایک قسم کا، اور وہاں مسجد کے اوپر لکھا ہوا کلمہ جو ہے اس کو کس طرح سے ڈی فیس کیا گیا، اس کے اوپر کس طرح پلاسٹر لگایا گیا. گھروں پہ لکھا ہوا کلمے جو تھے اور ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا تھا، انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو لکھتے ہیں لوگ گھروں پہ اپنے، ان کو ہتھوڑوں سے توڑا گیا، ہتھوڑوں سے. اور یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے، آپ کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض. اور یہ صرف چند ہفتے پہلے کی بات ہے، میں زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا. آپ یہ دیکھ لیں پہلے، یہ 10 اگست ایگزیکٹلی کی یہ بات ہے. آپ یہ دیکھ لیں، نو فیئر. اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت مسجد کے اندر. اب یہاں مبشر لقمان صاحب جماعت اسلام احمدیہ کی مساجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو احمدی مسلمان ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو دوسرے مسلمان ہیں اور جو پولیس آفیسرز ہیں وہ احمدی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. شاید اگر آپ لوگ بھی اور ہم بھی جنرل مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پہ صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا، لیکن میں صرف اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ 3 مختلف مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یعنی ان سے میں پوچھوں یہاں پہ مارا پیٹا تو کیا لوگوں کو، یہ دیکھیں ہتھوڑی اور وہ چھینی جو ہوتی ہے اس سے توڑا جا رہا ہے ٹائلوں کو جس میں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ ٹوٹے ہوئے کلمات، پوری کی پوری ٹائل جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے وہ نیچے گندگی کے نالے میں جا کے گری. میں علامہ صاحب آپ کو ایک عرض کر لوں، پہلے میں پوری بات کر دوں تاکہ آپ بھی سیف ہو جائیں اور آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا آپ بعد میں کہیں کہ جی مجھے مبشر لقمان نے بتایا نہیں تھا. یہ مسجد جو ہے یہ جماعت احمدیہ والوں کی مسجد ہے، اور یہ گھر جو ہے یہ ایسے لوگوں کے گھر ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. میرا تعلق تو نہیں ہے کسی بھی جماعت سے، خاص طور پہ جماعت احمدیہ سے. اتنا اب مبشر لقمان صاحب احمدی مسلمان نہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. میں جانتا ہوں کہ جو کلمے کو مسخ کرے یا جو قرآنی آیات کو مسخ کرے اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے یہ تو آپ بتائیں گے. علامہ صاحب سے پہلے ہم دیکھ آپ کی خدمت میں کہ یہاں خصوصی طور پر جو احمدیوں کا معاملہ ہے وہ دیگر جو یہاں مذاہب بستے ہیں پاکستان کے اندر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں،
ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی کوشش۔ پہلی بات یہ ہے کہ احمدی مسلمان حقیقی مسلمان ہیں، اور ہم ان مولویوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث سے مسلمان کی تعریف بیان کریں۔ جو بھی وہ تعریف بیان کریں گے اس سے ثابت ہوگا کہ احمدی مسلمان ہیں، بلکہ حقیقی مسلمان ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ مولوی ہم پر کیا کیا فتوے لگاتے ہیں، ان کے آپس میں بھی کتنے فتوے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں اور دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، اور اہل حدیث تو ان دونوں کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ تو ان فتاوی کی کوئی حیثیت نہیں کرتے ہیں۔ دیگر لوگ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں، کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کو مسلمہ طور پہ تمام مقاصد کے اگر کافر قرار دے چکے ہیں۔ اب احمدی مسلمان اس وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں کیونکہ احمدی حقیقی مسلمان ہیں۔ مولوی صاحب، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلمان ہے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا، بلکہ آپ کی یہ عادت قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے علماء نے تو کلمہ بھی بدلا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تواڈے سے۔ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے۔ یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے، وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، مر گئے سارے۔ یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے۔ یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں۔ غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے۔ وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پاکستان کا آئین بھی ان کو کافر قرار دے چکا ہے، تو ان کو ایک جیسے دیگر مکاتب کے لوگ یہاں بنتے ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق، ان کو بھی اسلامی شاعر استعمال کرنے کی بجائے اپنی راہ لینی چاہیے۔ اس قسم کا لیں گے تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوں گے۔ اب جو 1974 کی اسمبلی تھی اس کے متعلق تو آپ کے خود علماء تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ ہم نے قرآن اور حدیث پیش کی اور آپ کے مولویوں نے جھوٹ بولا اور غلط حوالے پیش کیے۔ میں نے چنوٹی صاحب سے خود کہا براہ راست، میں نے کہا چنوٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عالم ہیں قاسم نانوتوی جنہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی، اور یہ بات اہل سنت آپ کے ریکارڈ پر رہنی چاہیے۔ میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب 1973 میں بھٹو صاحب نے کھلی بات کروائی اسمبلی کے اندر، مرزا ناصر احمد کو بلایا، یہ طاہر احمد سے پہلے جو ان کا خلیفہ تھا، 73 کی اسمبلی میں بلایا، باقاعدہ الگ ان کے لیے اس میں کٹہرا بنایا گیا اسمبلی کے اندر، ممبر تو نہیں تھا نا، اس کٹہرا بنایا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گا وہ، تو مرزا ناصر احمد کو صفائی کا موقع دیا کہ وہ آیا باقاعدہ۔ مرزا ناصر احمد نے پتہ ہے کیا سوال اٹھایا، سناؤں آپ کو، یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 73 اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے۔ ناصر احمد نے کہا کہ ختم نبوت کے معنی میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں
تو کافر ہے، یعنی معنی بدلتے ہیں. مفتی محمود صاحب، مولوی عبدالحکیم صاحب، علی غلام غوث صاحب، آپ کے تعلق دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تو ختم نبوت کے معنی میں تقسیم کی ہے، تعزیر الناس میں موجود ہے. تو اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی کافر ہو گیا تو قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ باقاعدہ. اور یہاں بھی یہی بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب اخبار میں ایک مراسلہ میں نے پڑھا ہے قادیانی کا، اس نے بھی اس بات کو کوٹ کی، باقاعدہ لکھا اس نے. اب مفتی محمود آپ جانتی، 2 فضل الرحمان ہو کے ایک مفتی محمود بنتے تھے ان کا پر. مفتی صاحب ایسے نیچے دیکھتے آپ کوئی جواب نہیں. بخدا میں یہ کوئی اس پر ایکٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. آپ اسمبلی کے ریکارڈ پہ دیکھیں، مولوی عبدالحکیم خاموش، مولوی عبدالحق اسمبلی میں تھے، یہ سمیع اللہ کا ابا کیسے گردن نیچے، مولوی عبدالحکیم ایسے، مفتی محمود ایسے. صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید پگڑی، پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے کافر ہے. حد ہو گئی، یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہے. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. عمر میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months in reading it. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی
نہیں لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے, انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months I was just looking for the reference. بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا, کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. علامہ صاحب بھی مجھے ایک بات بتائیں, یہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے نا, کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے, یہ تو ان کا نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کا ہے. تو ہم اپنے ہی کلمے کو بے حرمت کریں گے, اس کی بے حرمتی کریں گے. میں آپ کہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بے حرمت انہوں نے کیا جنہوں نے جو کلمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا جن کے متعلق تکفیر ہو چکی ہے. ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ, میرا خیال ہے اس کی پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہے ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ, میرا خیال ہے اس کے اوپر پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ کام تو میرا نہیں ہے کرنا. مجھے اتنا پتا ہے کہ مذہب کے نام پہ جب ہم اس طرح کی ایگریشن دکھاتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ریاکشن ضرور. اب یہاں پہ مبشر لقمان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احمدی کلمے پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن آپ پر اب فرض ہے کہ آپ احمدیوں سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کلمے پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے خود ہی مولوی تسلیم کر چکے ہیں کہ احمدی مسلمان کلمہ پر ایمان لاتے ہیں. آپ مرزائی قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں. عام آدمی کہتا ہے ان کی کریے جیسی, تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضور سب سے افضل نبی ہے. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا, عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے, اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو بھائی یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام خواہ سختی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ پڑھا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہے, میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے. آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو, میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے. آپ قرآن کو مانتے ہو, میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اس طرح کے سادہ سمپل مزاج رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں, بھائی بات تو ٹھیک ہے, بھائی بات تو ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے, قرآن کو مان رہا ہے. They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. So some common people will would wonder how these people they are praying very well, they are reciting the Holy Quran, they are reciting the Kalima. How can we hold them as non-Muslims? They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakah as we pay zakah. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی اسلامی تعلیم کی حقیقی روشنی اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو
اور یہی حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس کے مقابلے پر دوسرے فرقوں کو دیکھیں تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں تکفیر کے فتوے دیتا ہے. بس ان اسلام کا درد رکھنے والوں کی یہ غلط فہمی کہ امت مسلمہ پہلے ہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. جماعت احمدیہ نے ایک اور فرقہ بنا کر فساد کی ایک اور بنیاد رکھتی ہے. یہ غلط فہمی اور قرآن و حدیث کے علم میں کمی کا نتیجہ ہے. کسی بھی دوسرے فرقے کے لٹریچر کا مطالعہ کر لیں تو تکفیر کے فتووں کے انبار ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے. اگر جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو غیر مذاہب کے اسلام پر حملوں کا دفاع نظر آئے گا، یا مسلمانوں سے یہ درخواست نظر آئے گی کہ اس تکفیر بازی کے زہروں سے بچیں اور خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یا یہ نظر آئے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا اس بات پر ہمیں زور نظر آئے گا کہ دنیا میں محبت، پیار، صلح اور آشتی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور نفرتوں کے انگاروں کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. یا یہ نظر آئے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے ایک روشن ستارہ ہے جو قابل تقلید ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. بس جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں تو یہ خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں، نہ کہ تکفیر کے فتوے. جیسا کہ میں نے کہا کہ تکفیر کے فتووں کے انبار ہیں. کسی بھی فرقے کے فتووں کی کتاب کو اٹھا لیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نظر آئیں گے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.